راہ مغضوب سے بچا ہم کو، راہ مغضوب نحمدہ ونصلی سے علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب لوگ ایک بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہمارے گھر میں کوئی بہت امپورٹنٹ، بہت کوئی وی آئی پی قسم کا مہمان آ رہا ہے، تو اس مہمان کے آنے سے پہلے ہم اپنے طور پر اپنی استطاعت کے مطابق بہت اچھے سے تیاری کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری میزبانی میں کسی بھی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ جی ہاں، یہ ہر امیر اور غریب کا ایٹیٹیوڈ ہے جو اکثر و بیشتر دیکھنے کو بھی آتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آنے والا مہمان ہے وہ آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جتنی اہمیت رکھنے والا وہ مہمان ہوگا، ہماری اور آپ کی تیاری کا جو لیول ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، وہ بھی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اہم ہوگا، وہ بھی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ جی ہاں، آپ ویڈیو کے ٹائٹل سے اور میری بات سے بخوبی اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ میں اس وقت کس مہمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب لوگوں کو جس مہینے کا پورے سال شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے، وہ مہینہ بس آ ہی گیا ہے اب۔ جی ہاں، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کا نام سن کے ہی ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرنی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو ان انعامات سے نوازنا ہوتا ہے کہ جس کے لیے شاید وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔ جی ہاں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں، لیکن وہ غفور الرحیم ذات ہے کہ جو ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ بس میں اپنے بندوں کے دامن کو رحمتوں سے بھر دوں، اور اسی وجہ سے سال میں ایک مہینہ ایسا وہ ہمیں دیتا ہے کہ جس مہینے کے اندر ہر شخص اپنی استطاعت، اپنی توفیق کے مطابق جس قدر نیکیاں سمیٹنا چاہے وہ سمیٹ سکتا ہے، کسی پر کوئی پابندی، کوئی قدغن نہیں ہوتا۔ یہ میرا اور آپ کا ظرف ہے کہ ہم اس نیکی کو حاصل کرنے میں کتنی جلدی کرتے ہیں، کتنی بےتابی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ جو مہینہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہا ہے، یہ ایک مہمان مہینہ ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ ایک مہینہ جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ مہمان ہے کیونکہ یہ مہمان اپنے ساتھ اتنے سارے رحمت و برکتوں کے تحائف لے کر آ رہا ہے کہ جس کا شاید شمار کرنا بھی ممکنات میں نہیں ہے۔ اب میری اور آپ کی اس مہینے کے استقبال کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں، یہ ہر شخص اپنے طور پر جانتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بس چند باتیں رکھوں گا جو کہ رمضان المبارک کے اہتمام کے حوالے سے ہیں، اس کی روٹین کے حوالے سے ہیں، اور ایک مسلمان کا، ایک مومن کا اس مہینے کے اندر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظوں میں یہ بات کہی ہے کہ جس شخص کو یہ مہینہ مل گیا اور اس نے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی تو وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ جی میرے بھائی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے حوالے سے بے شباہ احادیث ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اس مہینے کی سب سے بڑی فیوز و برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو عبادت ہم پر لازم کی ہے، جو عبادت ہم پر فرض کی ہے، اس عبادت میں دور دور تک ریاکاری کا کوئی عنصر شامل نہیں۔ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ یا تو میرا رب جانتا ہے یا تو میں جانتا ہوں۔ کس شخص کو پتہ لگتا ہے کہ آپ وضو کرنے کے لیے پانی منہ میں زیادہ ڈالیں اور کم نکالیں؟ کون اس کا احتساب کرنے والا ہے؟ اور میرا رب یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے نہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں بلکہ وہ تمام 11 مہینے جو اس کے بعد آتے ہیں ان میں بھی میرا اسی طرح کا تقوی اختیار کریں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کو گزارنے کے لیے ہم سب لوگوں کو اپنے آپ سے، اپنی ذات سے ایک وعدہ کرنا ہے، اور وہ کیا وعدہ کرنا ہے؟ وہ یہ وعدہ کرنا ہے کہ اس بابرکت مہینے کی فیوز و برکات سے جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ میں اور آپ مل کر صبح سے لے کر رات تک کا ایک شیڈیول بنائیں، اور اس شیڈیول کو جو ہم بنائیں گے اس شیڈیول کے اندر اللہ کی عبادتوں کا میکسیمم ٹائم رکھیں، کھانے پینے اور دوسری لغویات میں کم سے کم پڑھیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے اجر کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔
جی ہاں میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس موقع کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیوں کے اوپر سیل لگائی گئی. جو شخص ایک نیکیاں کرتا ہے اس کو کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت اجر بڑھا کر دیتے ہیں. جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے عام دنوں سے زیادہ تلاوت کا ثواب ملتا ہے. اور روزے کی تو کیا ہی بات ہے. یہ عبادت اسی لیے اللہ رب العزت کو اتنی محبوب ہے کیونکہ اس کا تعلق صرف اور صرف بندے اور اللہ کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہیں کہ جو اس کے سامنے قیام کرتے ہیں، اس کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور دنوں کو روزہ رکھتے ہیں، اس کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی جو ہے فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ رمضان میں 3 قرآن ختم کر لیں یا 4 قرآن ختم کر لیں. فخر کی بات یہ ہے کہ جو تھوڑا سا قرآن آپ پڑھیں اسے سمجھ کر پڑھیں، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ کچھ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے اس ویڈیو کی وسادت سے کرنی تھی کہ رمضان کو ہمیں گزارنے کے لیے سب سے پہلے اپنی لائف کے اندر اس مہینے میں کچھ چینجنگ لانی پڑے گی. ایک ایسی چینجنگ کہ جو ہم نے عام مہینوں میں اختیار نہیں کی ہوئی ہوتی. یہ الگ طریقہ کار صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی انسان کی خوشنودی کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پلاننگ ہم اس مہینے کے لیے کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی تمام فیوز و برکات کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.